اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیٹے کے گھر گئے، بیٹے کے گھر تو انہوں نے گوشت پکایا ہوا تھا، گوشت کیوں پکایا کہ جی چاہ رہا تھا. ہاں آج کل کیا ہے، تمہیں کیا جی چاہ رہا ہے، کیا تو کیوں گوشت پکایا کہ جی چاہ رہا تھا. اچھا جو جی چاہ وہ کھاؤ گے، جو جی چاہ وہ کھاؤ گے. جملہ بولا کفا بالمرء سرفا ان یاکل کل ما اشتهت نفسه. آدمی کے فضول خرچ ہونے کے لیے یہ کافی ہے کہ جو جی چاہے کھانا شروع کر دے، جو جی چاہے کھانا. یہ فضول خرچی کے لیے کیا کافی ہے. بیٹے کے گھر گئے، انہیں گوشت میں گھی ڈالا ہوا. ارے بھائی تم نے 2 سالن کیوں جمع کیے؟ 2 سالن وہ کیسے کہ گھی رہتا سالن ہے اور گوشت میں نہیں کھاؤں گا، تم نے 2 سالن کیوں جمع کیے؟ آج یہ بات ہی سمجھ میں نہیں آتی کہ 2 سالن کیسے ہو گئے. تو زور لگ گیا کس پر؟ کھانوں پر. دوسرا زور لگا ہوا ہے کپڑوں پر. دے جوڑے پہ جوڑے، دے جوڑے پہ جوڑے. 10 جوڑے رکھے ہوئے گھروں میں، 15 جوڑے رکھے ہوئے. اچھی بات ہے. اور کیا لینے جا رہے ہیں؟ سوٹ لینے جا رہے ہیں. یہ مستورات ہے نا. ان کو ایک پریشانی پتہ کیا ہوتی ہے کہ الماری میں جگہ نہیں ہے. اور دوسری پریشانی ہوتی ہے کہ سوٹ لینے جا رہے ہیں. اور تیسری پریشانی ہوتی ہے کہ اتنے سوٹ ہے پہننا کون سا ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ خطبہ دے رہے ہیں، خطبہ امیر المومنین ہے اور 12 پیبند لگے ہوئے جس کپڑوں پر. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے حضرت عروہ ان کے بھانجے فرماتے کہ 70,000 درہم تقسیم کیے ایک مجلس میں. یعنی کہ پیسے نہیں تھے، 70,000 درہم تقسیم کیے لوگوں میں. اور حضرت عروہ فرماتے کہ خالہ کے کپڑوں پر پیبند لگے ہوئے تھے. اپنے کپڑوں پر کیا لگے ہوئے؟ پیبند. اور 70,000 درہم تقسیم کر زور لگ رہا کپڑوں پر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب زیادہ محبت تھی کس سے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے. کچھ آپ کو زیادہ محبت کس سے ہے؟ تو عائشہ سے. لیکن نہیں، مردوں میں سے کس سے ہے؟ آپ نے کہ عائشہ کے باپ سے حضرت ابوبکر سے. آپ کا انتقال ہوا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی گود میں. آخری چیز جو منہ میں گئی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا دعا تھا، مسواک چبا کے دی تھی. فرمایا کہ آپ نے عائشہ سے فرمایا کہ عائشہ اگر تمہیں آخرت میں میرے ساتھ رہنا ہے، آخرت میں تو 3 باتوں کا اہتمام کرو. عائشہ اگر آخرت میں میرے ساتھ رہنا ہے تو 3 باتوں کا اہتمام کرو. پہلی بات فرمائی کہ عائشہ کپڑوں کو اس وقت تک پرانا سمجھ کے نہ چھوڑ دینا جب تک کہ ان پر پیبند نہ لگ جائے. جب تک کہ ان پر کیا نہ لگ جائے؟ پیبند نہ لگ جائے. آئی بہت بڑا مسئلہ سود. دوسری بات فرمائی کہ عائشہ مالداروں کے پاس بیٹھنے سے اپنے آپ کو بچا. آدمی جب مالداروں کے پاس بیٹھتا ہے نا، اس کے اندر مال کی حرص پیدا ہوتی ہے، طمع پیدا ہوتی ہے، لالچ پیدا ہوتی ہے، مال کی دوڑ میں لگتا ہے، نعمتوں کی ناشکری کرتا ہے. تیسری بات فرمائی کہ عائشہ دنیا سے اتنا توشہ لینا جو مسافر کے لیے کافی ہو. جسے مسافر ہوتا ہے نا، تھوڑا سا سامان لے کے جاتا ہے. اب آپ چلے میں ہیں، 3 چلے میں ہیں، سامان کیا ہے؟ 2-3 سوٹ لائیں، یہ چھوٹا سا بیگ ہے، بستر ہے. سفر ہے بھائی، سفر ہے بھائی. یہ دنیا سفر ہے، مسافروں کی طرح گزارو. دل نہ لگانا، یہ بھی بنا لو، یہ بھی بنا لو، یہ بھی کر لو، وہ بھی لے لو، یہ بھی بنا لو. تو زور لگ رہا ہے غلط کھانوں پر، کپڑوں پر. تیسرا زور لگ رہا ہے کس پر؟ مکان بنانے. بڑے سے بڑا، عمدہ سے عمدہ، زور دو، عمدہ سے عمدہ، پھر جوس ٹائل اور پتھر اور شیشہ اور لکڑی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی نے اونچا مکان بنا لیا، اونچا. واہ! آپ نے دیکھا، پوچھا یہ کس کا ہے؟ یہ فلاں کا ہے. اچھا، آپ خاموش رہے. کچھ عرصے بعد وہ صاحب خانہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، آپ کو سلام کیا. آپ نے سلام کا جواب نہیں دیا. اعرض عنہ، اعراض فرمایا. پھر سلام کیا، اعراض. صحابہ سے پوچھا حضور میرے سلام کا جواب نہیں دے رہے. انہوں ساری بات سنائی. واپس گئے، اپنے گھر کو گرا دیا. فہدمها حتى سواها بالارض، زمین کے برابر کر دیا. آپ کا کسی موقع پر دوبارہ گزر ہوا، فرمایا کہ ما فعلت القبہ، وہ قبہ نما مکان تھا اونچا سا، وہ کدھر گیا؟ صحابہ نے سارا قصہ سنایا.
آپ نے فرمایا كل بناء وبال على صاحبه الا مالا، ہر تعمیر کرنے والے پر وبال کا باعث بنے گی سوائے اس تعمیر کے جو ضرورت کی ہو، سوائے اس تعمیر کے جو ضرورت کی۔ ایک حدیث میں فرمایا اذا لم يبارك في مال العبد يجعله في الماء والطين، جب آدمی کے مال میں برکت نہیں رہا کرتی تو مٹی گارے پر یعنی تعمیرات پر لگا کرتا